بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد نصیب ہوگا۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 123۔ اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا، محبت، شفقت اور حکمت کا، نہ کہ نفرت، سختی اور تلخی کا۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نامحرم چیز کی طرف پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی کی تمہیں اجازت ہے لیکن دوسری کا تمہیں گناہ ہوگا۔ سنن دارمی۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ ایسے شخص کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل شروع کر دے۔ ایسے لوگ مستقل خاموشی کے حقدار ہوتے ہیں۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ کیا آدمی اپنے والدین سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ فرمایا، نہیں، حتیٰ کہ ان کی جوتیوں سے بھی نہیں، چاہے وہ حق پر نہ ہوں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، پیار، اعتماد، بے انتہا توجہ، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ عید پر بیوی پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ شوہر کی کمائی پر پہلا حق بیوی بچوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ بیوی کو پیار سے دیکھنا، لاڈلے نام سے پکارنا اور عزت دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مفاد کا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ سنن ابن ماجہ۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو آسان کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ مولانا رومی۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ تم کم سو کر بھی تر و تازہ اٹھو۔ برکت یہ ہے کہ تم ایسی جگہ جاؤ جہاں رش ہو اور تاخیر کا اندیشہ ہو، لیکن اللہ رب العزت تمہارے معاملات آسان کر دیں بغیر تمہاری کوشش کے۔ برکت بے شمار چیزوں میں ہوتی ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا، مگر ہم خود ہی اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ سب سے زیادہ آپ پر کیچڑ وہ اچھالے گا کہ جس کو پتہ چل جائے کہ آپ مزید اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔
دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھا اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ تمام عمر دکھتے رہیں گے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ صفحہ پلٹنا ہے یا پھر کتاب بند کرنی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امیدیں لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ 6 چیزوں کا ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ کہ اسے بد نظری یعنی نامحرم اور حرام اشیاء دیکھنے سے بچایا جائے۔ کانوں کا روزہ کہ انہیں جھوٹ، غیبت اور گانے سننے سے بچایا جائے۔ نمبر 3، زبان کا روزہ کہ اسے جھوٹ، غیبت، گالیوں، فضول اور بیہودہ باتوں سے بچایا جائے۔ نمبر 4، ہاتھ اور پیروں کا روزہ کہ انہیں چوری، ظلم اور گناہ کی جگہ چل کر جانے سے بچایا جائے۔ نمبر 5، معدے کا روزہ کہ اسے 24 گھنٹے حرام غذا سے بچایا جائے اور دن کے اوقات میں حلال غذا سے بھی بچایا جائے، اور جہاں تک ہو سکے سحری اور افطاری میں بھی حلال غذا کم استعمال کی جائے تاکہ روزے کے انوار و برکات حاصل ہوں۔ نمبر 6، دل و دماغ کا روزہ کہ انہیں عجب، کبر، ریاکاری، حسد، کینہ، بغض اور دنیا کی محبت سے بچایا جائے۔ اسی طرح برائی کے جذبات اور بیہودہ خیالات سے دل و دماغ کو دور رکھا جائے۔ چھپے گناہ نیک اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے۔ رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نمبر 1، صدقہ دینے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جامع ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اسے یہ حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر پر کہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ صحیح بخاری۔ نامحرم سے محبت کی مثال ایک نشے کے انجیکشن جیسی ہے، جس کے نشے میں کھو کر ہمیں سب رنگین نظر آتا ہے،
مگر جب یہ نشہ اترتا ہے تو ہم اور اسی طرح نامحرم کی محبت ایک تجارت ہے جس میں ہم روز تھوڑا تھوڑا ایمان بیچتے ہیں اور بدلے میں محبت خریدتے ہیں، مگر یہ محبت نہیں، ہوس ہے جس کے بعد ہم اپنا سکون کھو دیتے ہیں، اور یہ ہوس ہمارے اعمال ضائع کر دیتی ہے اور بے حیائی پر بے باک بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں، اگر نامحرم مخلص ہوتا تو اللہ پاک کبھی بھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ زندگی میں بہت سے دوستوں کی مثال ان ٹائروں جیسی ہے جو ساتھ تو ہوتے ہیں پر وقت پر کام نہیں آتے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا، گویا وہ ایک باغ میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ نے اپنا کون سا عمل سب سے افضل پایا؟ فرمایا، استغفار۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، اگر تم کسی آدمی کو خاموشی کو طول دیتے ہوئے اور لوگوں سے دور رہتے ہوئے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ کوشش کریں دوسروں کا آپ کی ذات سے تقاضا نہیں بدلنا چاہیے۔ بدبخت ترین انسان وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر نہ حق بات کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی حق کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے، اے فلاں، میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس کا پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے، لہذا اپنی وفادار شریک حیات کی قدر کیجیے۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو وہ رو پڑے گا، مگر مذاق سے مارے ہوئے زور سے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، اور زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ ایک بہت تلخ
حقیقت۔ سگریٹ ضرورت نہیں مگر اسے بنانے والا کروڑ پتی ہے، شراب ضرورت نہیں مگر اسے بنانے والا کروڑ پتی ہے، گندم ضرورت ہے مگر اسے اگانے والا در بدر ہے۔ زندگی اجاڑنے والوں کو لگتا ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرے۔ وہ آزماتا تمہیں اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اسے پانے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں بلکہ آپ کے کام اور پیسے کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ تجربہ انسان کے علم سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو آگ یعنی جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی بھی ایک سفر کی مانند ہے اور راستے تب تک کھلے رہتے ہیں جب تک ان پر آمد و رفت جاری رہے، مگر جیسے ہی خاموشی اور بے اعتنائی چھا جاتی ہے، فاصلوں کی دھند راستوں کو دھندلا دیتی ہے اور وقت کی آندھی انہیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس مال ہو وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے روز اللہ اسے اس طرح کر دے گا کہ اس کا مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانی، پسلی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کا ایک ایسے دن میں فیصلہ فرما دے گا جس کی مقدار تمہارے دنیاوی حساب سے 50,000 برس کی ہوگی۔ اس کے بعد وہ اپنی راہ دیکھے گا، وہ راہ یا تو جنت کی طرف جا رہی ہوگی یا جہنم کی طرف۔ سنن ابی داؤد۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔